اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بڑی پیاری مثال کے ساتھ، ارشاد فرمایا ایک مزدور صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اسے ایک قرات، یہ ایک کرنسی کا نام ہے، اسے ایک قرات مزدوری ملتی ہے، اور ایک مزدور ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے تو اسے بھی ایک قرات مزدوری ملتی ہے۔ حالانکہ صبح سے لے کر ظہر تک اور ظہر سے لے کر عصر تک کے ٹائم میں فرق ہے، ظہر سے لے کر عصر تک کا جو ٹائم ہے وہ مختصر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ ایک مزدور عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے تو اسے 2 قرات مزدوری ملتی ہے۔ حالانکہ عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم مختصر ہوتا ہے تو وہ مختصر وقت میں مزدوری کرتا ہے تو اسے عوض میں ڈبل مزدوری ملتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پہلے مزدور کی مثال یہود کی، دوسرے کی مثال نصارہ یعنی عیسائیوں کی ہے، اور تیسرے مزدور کی مثال میری امت کی ہے۔ اس پر یہود و نصارہ نے تھوڑا برا منایا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا نہیں کی تھی، کوئی عالم ارواح کے اندر ہم نے کوئی منت نہیں مانی تھی، کوئی ہم نے دعا نہیں کی تھی، کوئی التجا نہیں کی تھی کہ یا اللہ ہمیں تو اس امت میں پیدا کرنا، لیکن محض اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے گناہ گاروں کو بن مانگے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس میں محنت کم اور منافع زیادہ ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض اوقات، بعض دن، بعض مہینے اور بعض راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جن کے اندر ہم تھوڑی عبادت کریں اللہ زیادہ نوازتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور رمضان بھی حرمت والے مہینوں میں سے، ان کے درمیان میں شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، اور ان دونوں حرمت والے مہینوں کے درمیان شعبان کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو شعبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام اس مہینے میں اکثر روزہ رکھتے تھے، بلکہ فرمایا کہ بعض اوقات سارا ہی مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اور اس مہینے کے اندر بیسیکلی رمضان کا ایک پروٹوکول ہے اور اس کی آمد ہے کہ رمضان کی آمد ہے تو اس کی آمد سے پہلے شعبان میں نبی پاک علیہ السلام روزے بھی رکھتے، اللہ کی عبادت میں کثرت کرتے، ترغیب کے لیے، امت کے لیے کہ میری امت بھی جب شعبان آئے تو اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں، ذہنی طور پر رمضان کے استقبال میں اپنے آپ کو تیار کریں کہ اب رمضان آنے والا ہے اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کمر باندھ لینی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، وبلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر زندگی میں رمضان دیکھنا نصیب کرے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اس امت پر انعام ہے رمضان۔
تو اس کا یہ پروٹوکول ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہی عبادات کی کثرت کرنا شروع کر دے بندہ۔ اور اس شعبان کے مہینے میں شعبان کی جو 15ویں رات ہے، جسے عام طور پر شب براءت بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی عبادات کرنے کے خاص فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ تقریباً 17 کے قریب صحابہ کرام نے ان روایات کو نقل کیا ہے، اور بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خاص طور پر کرتے تھے۔ ویسے تو عام طور پر آپ جب بھی اللہ کی عبادت کریں اللہ قبول کرتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عبادت نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے، نفلی عبادت، کہ آپ جب چاہیں مکروہ ٹائم کے علاوہ جتنی چاہیں نفلی عبادت کریں۔ اور خاص طور پر شب برات کی چونکہ فضیلت بھی آئی ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے، اگلے دن روزہ رکھتے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص نزول اجلال فرماتا ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے، اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخشش عطا کر دی جائے، ہے کوئی ایسا جسے عطا کر دیا جائے، سائلین کو واپس نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، جو مسلمانوں سے کینہ رکھتا ہوگا، دشمنی رکھتا ہوگا، اور بعض روایات میں متکبر کے بارے میں آیا ہے، عادی، شرابی، زانی، بدکاری کرنے والا، ان کے بارے میں وعید آئی ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک تنبیہ ہے کہ اس طرح کے گناہ کرنے والوں کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ توبہ کریں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، فرمایا کہ میں نے آدھی رات کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں، میں پریشان ہو گئی، باہر نکلی کہ میں تلاش کروں، دیکھا تو بقیع کے قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں یعنی اللہ کا رسول تیرے حق میں کوئی حق تلفی کروں گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھی تھی کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، نہیں عائشہ، تمہیں پتہ ہے آج نصف شعبان کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ عیسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، مگر دل آزردہ تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تجویز، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ بنو کلب جو ہے یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جو کثرت کے ساتھ بکریاں پالتا تھا، تو اس کی مثال دے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو یہ خاص انعام ہے اس امت کے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اگر یہ رات نصیب ہو تو اس رات جاگیں، جہاں تک ممکن ہو اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، رزق کا سوال کریں، روزی کا سوال کریں، عزت کا سوال کریں، دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کریں، اپنے ایمان کی سلامتی کا سوال کریں کہ اس رات کوئی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اگر ساری رات نہ جاگ سکیں تو عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ادا کریں، کہ احادیث کے مفہوم سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے اسے آدھی رات قیام کرنے کا، عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اسے بھی آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو جو فجر و عشاء دونوں جماعت کے ساتھ ادا کرے اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جہاں تک ممکن ہو رات کو جاگیں، قرآن پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اور تلاوت قرآن کے حوالے سے ہم
اکثر یہ بھی بات کہتے رہتے ہیں کہ آپ ویسے تلاوت بھی کریں اور اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور خاص طور پر اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں کہ خاص اس رات میں عبادات و دعا کی قبولیت کی بشارتیں بہرحال ملتی ہیں، اور جب ایک معمول بن جائے لوگوں کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے تو ہم کہتے ہیں کسی بہانے چلے عبادت تو کریں، تو اس رات میں عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے، وہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ لیکن اس رات میں خاص ساری رات کی فضیلت آتی ہے کہ جب رات شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر صبح طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آوازیں دیتی ہے۔ تو باقی راتوں میں بھی عبادت کرنی چاہیے، اور اس رات میں بھی عبادت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ برکت والی رات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ ہر رات شب برات میں خاص طور پر نئے کپڑے پہنتے، اہتمام کے ساتھ رات جاگتے، عبادت کرتے، روتے رہتے، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی بھی مانگتے، ساری امت کی بخشش کی دعا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اس رات میں عبادت میں گزاریں اور اگلے دن روزہ بھی رکھیں، بلکہ شعبان کے جتنے ممکن ہو روزے رکھیں، کیونکہ یہ اب آگے رمضان آنے والا ہے، تو ابھی سے جب ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ رمضان میں عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ میں اور آپ یہ منظر ہر سال دیکھتے ہیں کہ لوگ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور خوشی خوشی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، پھر اگلا دن آتا ہے تو پھر بھی آتے ہیں لیکن 2-4 مس ہو جاتے ہیں، پھر اس سے اگلا دن آتا ہے تو کرتے کرتے 5 6 7 دنوں کے بعد معمول کے وہی نمازی رہ جاتے ہیں جو ریگولر نمازی ہیں، تھوڑے سے ان میں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو جذبے کے اندر آ کر نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں ان کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یہ مناظر ہر سال ہم دیکھتے ہیں، یعنی پہلے دن تراویح میں جتنی تعداد ہے، اگلے دن یا 4-5 دن یا 6-7 دن کے بعد وہ تعداد برقرار نہیں رہتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو پہلے سے تیار نہیں کیا ہوتا۔ اب یہ جو دعا ہے نا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر، آپ کی تعلیمات کے اندر، آپ کی احادیث کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کو، اگر ہم سیکھنا چاہیں۔ یہ جو دعا فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو رجب سے دعا مانگنا شروع کر دیتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا۔ تو جو بندہ 2 مہینے رمضان کرتا رہے اور اس کے لیے دعائیں مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان دیکھنا نصیب کر، تو اب وہ رمضان آئے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 2 دن تراویح پڑھنے کے بعد غائب ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا رمضان کے اندر۔ تو ابھی سے، چونکہ اب رمضان بہت قریب ہے، تو ابھی سے ہمیں ذہن بنانا چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ ساری تراویح بھی ادا کرنی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، سارے روزے رکھنے ہیں، علم دین کے اگر کہ دروس وغیرہ مسجد میں درس قرآن وغیرہ کا ہمارا سلسلہ ہوگا۔ ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ تراویح کے اندر بھی باقاعدہ اس کا جو خلاصہ ہے، پچھلے سال بھی بیان کیا گیا تھا، لیکن اس سال تھوڑا اہتمام کے ساتھ ہو کے 4 رکعتوں سے پہلے اس کا جو ہم نے جو منزل پڑھنی ہے اس کا مختصر خلاصہ بیان کر دیا جائے، جہاں تک مطلب آسان سے آسان الفاظ میں، تاکہ لوگوں کی کنسنٹریشن حاصل کی جائے، لوگوں کے لیے آسان ہو کہ وہ جب تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن سنیں تو ان کی توجہ تراویح کے اندر رہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک آپ جانتے ہیں کہ عربی میں ہے، اور ہم تھوڑی دیر تک ہماری توجہ رہتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ توجہ تھوڑی سی ادھر ادھر بٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ موبائل پہ لگ جاتے ہیں، بعد ایسے ہوتے ہیں پھر وہ مطلب اس کے اوپر جو ہے نا وہ دل جمعی برقرار نہیں رہتی۔ تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ بہت اختصار کے ساتھ مختصر وقت میں لوگوں کو قرآن کا تھوڑا خلاصہ بتایا جائے،
پھر جب وہ قرآن تراویح میں پڑھا جائے تو وہ لوگوں کی توجہ، اچھا یہ بات بیان کی گئی تھی، یہ واقعہ تھا، یہ تو وہ کیونکہ عربی اور اردو کے الفاظ بہت سارے آپس میں میچ کرتے ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو لوگ کم از کم پیچھے کھڑے ہو کے سنے تو انہیں پتہ ہوگا یار یہ بات بیان کی جا رہی ہے ابھی تراویح کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ رمضان کے اندر ہمیں میسر ہوتی ہیں، بغیر رمضان کی یہ چیزیں، یہ سعادتیں نہیں مل سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ ہم نے رمضان کے اندر عبادت کرنی ہے۔ مسجد کا ویسے بھی مساجد کی رونق بڑھ جاتی ہے رمضان کے اندر، تو اگر ہم پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کام کے لیے ہمیں زیادہ دشواری اور مشقت برداشت نہیں کرنی پڑے گی، اور ایزیلی ہم انشاءاللہ یہ سارے معاملات کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و عافیت اور صحت کے ساتھ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہاں ہم رمضان کا ذکر اس وجہ سے بھی پہلے کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا وقت سے پہلے اگر ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے تو اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر آگے چل کر عبادت کرنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ اس طرح ہوتا ہے کہ رمضان کا جب مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت رمضان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یا اس وقت جو ہے نا رمضان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس وقت سے زیادہ بہتر ٹائم یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو بتایا جائے کہ رمضان کیا چیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا مقصود اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو وہ انہیں رمضان نہ عطا کرتا۔ تو پتہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم مومن ہیں، اور ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ خوب رمضان کی برکتیں لوٹیں گے۔ تو یہ شعبان جو ہے یہ رمضان کا ایک پروٹوکول ہے اور اس کے استقبال کے لیے ذہن بنانے کا وقت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ شعبان میں اپنے جتنے بھی کاروباری معاملات ہیں ان سب کو کلیئر کر لیتے، بالکل فارغ ہو کر، ایزی ہو کر۔ بہت سارے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ پورا رمضان صرف اللہ کی عبادت ہی کرتے، اور بعض تو ایسے تھے وہ مسجد میں 30 دن کے لیے بیٹھ جاتے، بس رمضان کا چاند نظر آتا تو مسجد میں بیٹھ جاتے، عید کا چاند نظر آتا تو مسجد سے اٹھتے۔ اللہ ہمیں وہ وقت بھی دیکھنا نصیب کرے زندگی میں کبھی ایسا ہو رمضان کا چاند نظر آئے ہم مسجد میں آ جائیں، اور عید کا چاند نظر آئے تو ہم مسجد سے باہر نکلیں، تو کتنا مزہ آئے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام اس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کرتے تھے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے، اور بعض ایسے تھے سارا حساب کتاب کر لیتے اور رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے۔ اب زکوٰۃ کے موضوع پر بھی ہم نے ایک مفصل بیان کرنا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، اور زکوٰۃ کب کب ادا کرنی چاہیے۔ تو یہاں مختصر ایک بات یہ عرض کروں کہ خالی رمضان کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کے اندر ہم نے زکوٰۃ فرض دینی ہے تو ہر سال رمضان میں، یہ نہیں ہے، بلکہ جو بندہ غنی ہو جائے اور اس پر زکوٰۃ جب فرض ہو جائے، وہ سال کا کوئی بھی دن ہو سکتا ہے تو اسی دن اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو انشاءاللہ مفصل میری کوشش یہ ہے کہ اگلے جمعے انشاءاللہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل، صدقہ و خیرات کرنے کے فضائل، جو ہمارے حسب حال یہ جو کرنٹ سچویشن جا رہی ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے تو ہم دل کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ صحیح طریقے سے اپنے مال کی ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ہی ادا کریں تو شاید کوئی غریب باقی نہ رہے، لیکن ہم بس تکے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ پھر رمضان کے اندر فجر کے بعد ہمارا جو درس قرآن، یا یہ فجر کے بعد ہمارا درس فقہ ہوتا ہے، جس میں باقاعدہ کوسچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے، اس میں بھی زکوٰۃ کے کافی مسائل کلیئر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، اور ابھی سے اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے، اور رات کو بھی عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی عادت بنانی ہے۔ جس قدر ہو سکے، جتنا ممکن ہو، ہم نے انشاءاللہ شعبان کے اندر روزے بھی رکھنے ہیں تاکہ جسمانی طور پر بھی ہم تیار ہو جائیں کہ انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان کے اندر ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نماز میں صفیں درست کرنے کے حوالے سے، نماز میں
خاص طور پر ہماری مسجد میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ چونکہ مسجد بڑی ہے اور لوگ باہر سین میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ اندر جگہ خالی ہوتی ہے، اور اسی طرح نیچے والے ہال کے اندر کافی سپیس ہوتی ہے، لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، یاد رکھیں کہ صفوں کا سیدھا اور درست کرنا یہ نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے، یہ نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے۔ اور صف کو اگلی صف جب تک کونے تک مکمل نہ ہو جائے جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا یہ ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اگلی صفوں میں جگہ باقی ہوتی ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ہم مسجد میں کیا کرنے آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں نا ہم سب۔ تو اگر اس دوران ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جو اس کی ناراضگی کا سبب ہو تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ صفوں کو درست اور مکمل کرنا یہ نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے، اور بعض روایات کا مفہوم ہے کہ اگر صفیں تم درست نہیں کرو گے، صفیں ٹیڑھی رکھو گے، صفوں کے سیدھے کرنے کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے اور دلوں کے اندر قدورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اب مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں، ایمانداری کے ساتھ، اس وقت ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہمارے دل آپس میں ایک نہیں ہیں، ہمارے دل ایک نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر قدورتیں اور نفرتیں ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز کے اندر ہماری صفیں درست نہیں ہیں، سیدھی نہیں ہیں، اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز میں صفوں کے سیدھا کرنے کا اہتمام صحیح معنوں میں ایمانداری کے ساتھ کر لیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو آپس میں ہم تتر بتر ہیں اور جتنی قدورتیں اور نفرتیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، آپس میں جو کینے ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں صفیں درست کرنے کے سبب یہ سارا دور فرما دے گا اور ہمارے دل آپس میں ملا دے گا۔ یعنی اتنا سمجھانے کے باوجود ہر نماز کے اندر ہم اعلان کرتے ہیں، سنت بھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کے بعد لوگوں کو باقاعدہ صف درست کروایا کرتے تھے، تو یہ سنت بھی ہے۔ لیکن ہم کئی دفعہ ہر دفعہ کہتے ہیں، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ نماز میں ہم کہتے ہیں اگلی صف درست کریں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں ادھر ہی، دوسری صف میں جگہ باقی ہوتی ہے، تیسری صف لوگ بنا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی آگے بڑھ کر صف کے گیپ کو فل کرنے میں پتہ نہیں ہتک محسوس کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمیں نہیں کہا جا رہا، کسی اور سے باتیں، دیوار سے امام صاحب باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ اہمیت بیٹھ جائے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر مثال کے طور پر اعلان کر دیے جائے کہ جو بندہ پہلی صف میں، یہ باقاعدہ آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کا ثواب پتہ چل جائے تو لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں، قرعہ ڈالیں، اور لوگ کہیں کہ لڑیں، آپس میں جھگڑیں، ایک کہ میں کھڑا ہوں گا، دوسرا کہ میں کھڑا ہوں گا، یہ باقاعدہ اس کا اتنا ثواب ہے۔ اگر بالفرض اعلان کر دیا جائے کہ جو بندہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا، پہلی صف میں کھڑے ہونے والے سارے لوگوں کو 1,000 کا نوٹ دیا جائے گا، بالفرض اگر اعلان کر دیا جائے تو اب میرا خیال ہے ہمیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اگلی صف میں آگے کھڑے ہوں، اور کہا جائے کہ دوسری صف والے کو 500 روپے دیے جائیں گے، تیسری صف والے کو 100 روپے دیا جائے گا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب کہاں کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے؟ ہم بے شک کہنے ہیں جی ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ایمی نہ کہیں، اگر ہم اعلان نہیں کرتے تو دیکھیں آپ صفیں کیسے ہماری درست ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک دنیاوی لالچ ہے، مال کی محبت ہے، اور ہم یہ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہماری صفیں خود بخود اگلی صفیں فل ہونا شروع ہو جائیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اعلان بھی کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ لیکن جو ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگلی صف میں آئیں تو اتنا ثواب ہے، فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ تو اس کے باوجود ہم پیچھے کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اگلی صف میں جگہ کافی باقی ہوتی ہے۔ عام نمازوں کے اندر بھی یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جمعے پر تو مجھے کئی دفعہ کئی لوگوں نے کہا ہے درمیان میں صفیں خالی ہوتی ہیں، درمیان میں گیپ ہوتا ہے،
لوگ جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں باہر گاڑی کھڑی کرتے ہیں، پارکنگ کے اندر گاڑی سے جائے نماز نکالی، وہیں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے گاڑی میں بیٹھے گھر چلے گئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں کچھ لینے کے لیے، تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن ہو کہ واقعی ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو سب صفیں درست کریں گے انشاءاللہ۔ تمام حضرات میری جہاں تک آواز آ رہی ہے، ابھی بھی آپ کھڑے ہو کر، آپ تمام حضرات کھڑے ہو کر اپنی صفوں کو ابھی درست کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سنتیں ادا کریں گے۔ آگے آگے آ جائیں، ہر بندے کی یہ توجہ